الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال کے بارے میں چل رہا ہے۔ وہ چیزیں، وہ اعمال، وہ کام، وہ فیصلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوں، وہ ہمیں بھی ناپسند ہونے چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری پسند اور ہمارے نبی کی پسند ایک ہو۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو ہمیں بھی ناپسند ہو۔ ایمان اس کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ ہماری پسند اور نبی کی پسند، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور چیز ناپسند ہو اور ہمیں وہ پسند ہو، ہمیں کوئی چیز ناپسند ہو اور آپ علیہ السلام کو چیز پسند ہو۔ تو ایمان یہ چاہتا ہے کہ نبی اور امتی کی پسند بھی اور ناپسند بھی یکساں ہو۔ تو مضمون چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جن چیزوں پر، جن امور پر، جن کاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گرانی اور بوجھ محسوس فرماتے تھے، ان میں سے ماقبل میں کچھ چیزیں ذکر کی جا چکی۔ آج مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کو پسند نہیں فرماتے تھے، حتی المقدور اس کی کوشش کرتے کہ کوئی درمیانی راہ نکل کر اختلاف کو ختم کیا جائے یا دوریوں کو کم کیا جائے۔ یہاں تک کہ جہاں ایمانی مسئلہ آ جاتا، جہاں قرآن حدیث کا، آسمانی علوم کا، اللہ کے فیصلے کا، وحی کا مضمون آ جاتا، وہاں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل دو ٹوک ارشاد فرماتے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین۔ تمہارے راستے جدا ہیں، میرے راستے جدا ہیں، میں خالق کو مانتا ہوں، تم مخلوق کو مانتے ہو، میں خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تم میرے ساتھ اور نبیوں کو بھی شامل کرتے ہو، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، تم اللہ کو ایک سے زائد مانتے ہو۔ یہاں قطعاً کسی قسم کی مصالحت اور گنجائش نہیں ہے، اس لیے ایسے امور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کسی بھی کم درجے کے آدمی کی دو رائے نہیں ہو سکتی، تو نبی کی دو رائے کیسے ہوتے؟ لیکن جہاں پر مصالحت ہو سکتی، جہاں پر دوریاں کم ہو سکتی، جہاں پر اختلافات کم ہوتے، یہاں تک کہ اختلافات کی جڑ جو فیصلے ہوا کرتے ہیں، پہلے رائے ہوا کرتی ہے، پھر فیصلے ہو جایا کرتے ہیں، صحیح اور غلط رائے پر فیصلے ہوتے ہیں، پھر اختلافات اور زیادہ سر اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اختلافات کی جڑ پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ فیصلہ کرنے والے لوگ بھی، قاضی قسم کے لوگ بھی، فیصل قسم کے لوگ بھی، ثالث قسم کے لوگ بھی، با اختیار قسم کے لوگ بھی، قوت اور طاقت رکھنے والے بھی اور صاحب الرائے لوگ بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں لیکن فیصلہ کر دیتے، لائن کو نہیں سمجھتے، مسائل کو نہیں جانتے، کیس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس پوری فائل کو ڈیٹیل کے ساتھ، مسئلے کو تفصیل کے ساتھ، اس مضمون کو گہرائی کے ساتھ جانتے اور سمجھتے ہوں۔ نااہل ہونے پر جانتے نہیں ہیں لیکن فیصلہ کر دیتے۔ کہ یہ بھی فیصلہ کرنے والا اوپر سے نیچے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اگر بغیر علم کے فیصلہ کرے گا یا کرے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا جائے گا یا جائے گی جہنم میں۔ پھر فرمایا کچھ فیصلے کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو دلائل کو سمجھتے ہیں،
جو باریکیوں کو جانتے ہیں، جو قانون اور لاء سے واقفیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی مفادات کی دنیا میں رہتے ہوئے، مفادات کا سہارا لیتے ہوئے، اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے غلط فیصلہ کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی فیصلہ کرنے والا یا فیصلہ کرنے والی جائے گا یا جائے گی جہنم میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون لوگ ہیں؟ پہلے تو فیصلہ ہی بہت اہم مسئلہ ہے، فیصلہ کرنے والا کرنے والی وہ کون؟ فرمایا جو معلومات بھی رکھتی ہو اور فیصلہ بھی صحیح کرتی ہو، معلومات بھی اسے پوری ہو، وہ حق ادا کرے مضمون کا کہ اسے معلوم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر فیصلہ بھی ٹھیک کرے۔ کہا صرف یہ ایک فیصلہ کرنے والا کرنے والی یہ جنت میں جائیں گے۔ علم نہیں تھا، فیصلہ کر دیا، جہنم۔ علم تھا، فیصلہ مفادات کی بنیاد پہ غلط کیا، جہنم۔ علم تھا، فیصلہ صحیح تھا، کا جنت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اہتمام فرمایا کہ یہاں سے اختلافات بڑھنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے اختلافات بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، صحیح ہو یا غلط، وہ اچھل کود شروع کر دیتا ہے۔ صحیح فیصلہ ہو تو فیصلہ کرنے والا تو کم از کم مطمئن ہوگا۔ اس لیے ایک دانش نے ایک اصول و ضابطہ بتایا کہ جب دونوں آپ کے جاننے والے ہوں اور آپ کے پاس آ جائے فیصلہ، یہ عام آدمی کا فیصلہ ہے، عام آدمی کا مسئلہ ہے، قاضی کا نہیں ہے، جج کا، مجسٹریٹ کا، فیصلہ کن اور فیصلہ ساز لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اب بات کر رہے ہیں عام آدمی کی، کہ بھئی دوستوں کے درمیان، عزیز اقربا کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا تو بھئی اگر آپ کے دونوں جاننے والے ہوں تو پھر فیصلہ بالکل مت کیجئے، دونوں میں سے ایک جاننے والا ہو تو فیصلہ ضرور کیجئے۔ کبھی حق تو یہ ہے کہ جہاں دونوں جاننے والے ہوں فیصلہ کرنا چاہیے۔ کہا جب دونوں جاننے والے ہوں اور دونوں تعلق والے ہوں اور آپ فیصلہ کریں گے تو جس کے خلاف فیصلہ کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا، تو دو تعلق والوں میں سے ایک تعلق والا ٹوٹ جائے گا آپ سے۔ تو کیونکہ آپ فیصلہ ساز نہیں ہیں، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ کی جواب دہی نہیں ہے، ویسے ہی استحساناً کسی نے کہا میرا فیصلہ کر دیجئے اور آپ کرنا چاہتے ہیں، دونوں تعلق والے ہوں تو فیصلہ مت کیجئے، جس کے خلاف فیصلہ جائے گا وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اور کہا جہاں دونوں میں سے ایک تعلق والا ہو یا دونوں میں سے ایک بھی تعلق والا نہ ہو بطریق والا، وہاں فیصلہ ضرور کیجئے، جس کے حق میں آپ فیصلہ کریں گے وہ تو آپ کے کم از کم قریب آ جائے گا۔ تو فیصلہ آسان نہیں ہے، اور فیصلہ ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ جس کے خلاف فیصلہ گیا اور وہ واقعتاً ظالم بھی تھا پھر بھی وہ بات مان لے، تو ظالم مان لے یہ ضروری نہیں۔ تو ایسی صورت میں فیصلے سے اختلافات ہوا کرتے ہیں تو عام آدمی کے لیے احکامات علیحدہ ہیں اور فیصلہ ساز لوگوں کے لیے احکامات علیحدہ ہیں۔ اشعث بن قیس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلام کی خریداری کی، یہ غلام بک گیا، پیسے دے دیں گے، فلاں تاریخ کو لے لیجیے گا پیسے، ادھار پہ معاملہ ہوا، اور ادھار پہ بھی معاملات ہوا کرتے ہیں، نقد پہ بھی ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا بھئی آپ نے مجھے پیسے دینے، میں نے آپ کو غلام بیچا، پیسے دے دیجیے۔ کہا یہ لیں پیسے۔ تو جب پیسے دیے تو 10,000 درہم دیے، انہوں نے کہا 20,000 میں بیچا تھا میں نے آپ کو۔ کہتے نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں نے 10,000 میں سودا کیا تھا، آپ کہتے 20، اب لینے کے وقت آپ کہتے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ایسا کر لیں کہ ہم آپس میں اختلاف کو ختم کر لیتے ہیں، کسی تیسرے آدمی کو ثالث بنا لیں، فیصل بنا لیں، ثالث بنا لیں، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، میں بھی اپنے دلائل دیتا ہوں، آپ بھی اپنے دلائل، میں بھی اپنی تفصیل، آپ بھی اپنی تفصیل، میں بھی اپنی معلومات، آپ بھی اپنی معلومات، جو کچھ بات میرے ذہن میں میں بھی بتاؤں، آپ کے ذہن میں آپ بھی بتائیے، فیصلہ کرنے والا فیصلہ کر دے گا۔ تو کہا میرے ثالث اور فیصل بھی اشعث بن قیس کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود آپ ہی ہیں، کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں 20,000 درہم اور میں کہتا ہوں 10,000 درہم، اختلاف ہو گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کرتا، میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی دو لوگ حاضر ہوئے، بیچنے والا خریدنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، بیچنے والا کہتا ہے پیسے زیادہ لینے، خریدنے والا کہتا ہے پیسے کم دینے، کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مال موجود ہے تو دو صورتیں ہیں، مال موجود ہے تو دو صورتیں ہیں،
پہلی صورت یہ کہ بھئی جو بیچنے والا کہہ رہا ہے اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے، لینے والا نہ لے کہیں اور سے لے لے، بیچنے والے کی قیمت دے دے، معاملہ ہو گیا۔ کہ بیچنے والے کی قیمت میں نہیں دینا چاہتا، کا معاملہ فسخ کر دیں، ختم کر دیں، مسترد کر دیں، پھر نئے سرے سے معاملہ کرنا چاہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہیں آپ کہیں اور لے لیں، آپ کہیں اور بیچ دیں۔ کہ یہ ہوا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اس موقع پر، فرمایا بس آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہی ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کرنا کیا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے آپ کے معاشرے میں سوائے کتاب کی زینت بننے کے اور اس سے زیادہ اس واقعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کا کہیں جھگڑا بھی ہو جائے اور اختلاف بھی ہو جائے اور دونوں اپنے مسئلے کو سالو بھی کر لیں، حل بھی کر لیں اور اس کا کوئی حل نکال بھی لیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ مسیلمہ کذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رقہ لکھا اور 2 قاصد بھیجے کہ جاؤ آپ علیہ السلام کو بتاؤ کہ آپ نبی ہیں میں بھی نبی ہوں۔ وہ 2 قاصد آئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور فرمایا جی یہ مسیلمہ کذاب نے آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا ہے، رقہ بھیجا ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے سماعت فرمایا، پڑھا، اسے دیکھا تو کہا اچھا مسیلمہ کذاب کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، وہ اپنے آپ کے لیے کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، اسے نبی بنایا کس نے؟ کہ رب ایک ہے، اس ایک وحدہ لا شریک رب نے مجھے آخری نبی بنایا، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، مجھ سے پہلے نبی تو ہیں لیکن وہ تو میری موجودگی میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کس اللہ نے نبی بنایا؟ وہ کون سا اللہ ہے یا وہ کس بنیاد پر اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے آنے والے قاصد جو 2 تھے ان سے پوچھا کہ ویسے وہ تو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تم کیا کہتے ہو وہ نبی ہے؟ فرمایا جی ہم بھی کہتے ہیں وہ صحیح کہتا ہے، وہ نبی ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا تمہارے اس جملے پر کہ ہاں وہ نبی ہے، وہ صحیح کہتا ہے، اس جملے پر حق تو یہ تھا کہ تم دونوں کی گردنیں تن سے جدا کر دیتا، لیکن کیونکہ قاصد کا قتل اصول اور ضابطے کے خلاف ہے، قاصد کا قتل پیغامبر جو پیغام لے کر آئے میسنجر کا قتل اصول و ضابطے کے خلاف ہے، اس لیے تمہیں قتل نہیں کر رہا، ورنہ تمہارا یہ جملہ قتل ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اختلاف کو بھی ختم کر دیا، بات بھی پہنچا دی اور کہا جا کر اس کو پہنچا دو، بتا دو کہ تم نبی نہیں ہو، نبی میں اکیلا آخری نبی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور آخری نبی ہونے میں قطعاً شریک نہیں، نبی ہونے میں میرے ساتھ پہلے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام شامل ہے، وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، وہ پہلے نبی ہے، میں آخری نبی ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آخری نبی ہونے میں میری موجودگی میں کوئی اور نبی کا مجھے اللہ نے اکیلا وحدہ لا شریک اکیلا آخری نبی بنایا، میرے ساتھ کوئی اور آخری نبی نہیں۔ مالک بن دینار، ان کے والد کا نام دینار نہیں تھا، مالک دینار کا بیٹا، مالک بن دینار پانی کا سفر کر رہے تھے، پانی کا سفر کی موجودگی میں واقعتاً پہلے سے پیسے نہیں تھے یا کوئی حادثہ ہو گیا، تو جب ملاح نے کشتی چلانے والے نے راستے کے درمیان میں منزل پر پہنچنے سے پہلے کہا بھئی لائیے 1 دینار دیجئے کرایہ سواری کا کشتی کا، تو سب نے اپنے اپنے دینار نکال کے دے دیے، تو یہ مالک نامی صاحب نے اپنی جیب میں ٹٹولی، سامان ٹٹولا، کہا بھی پیسے نہیں ہیں، کہا بھی کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میرے پاس یہاں پیسے نہیں ہیں، منزل پر پہنچ کر کوئی ترتیب بنا لوں یا ادھار کر لو میرے سے؟ تو کہا جی صرف ایک صورت یہ ہے، مالک سے کہا، مالک بن دینار سے صرف ایک صورت یہ ہے کہ چلتی کشتی میں آپ کو اٹھا کر پانی میں ڈال دوں گا، یہ ایک صورت ہے اگر آپ نے پیسے نہ دیے۔ تو لوگوں نے کہا بھی پیسے دینے چاہیے آپ کو، کب میں بھی کہتا ہوں پیسے دینے چاہیے، لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ واللہ علم یہ کتابوں میں نہیں لکھا کہ پہلے سے پیسے نہیں تھے یا کوئی حادثہ ہو گیا کہ چوری ہو گئے، گر گئے، کیا ہوا سفر میں، کہا لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار کرتے ہو ادھار کر لو، اور میں ضمانت دیتا ہوں، کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ 1 دینار سونے کے سکے کا نام ہے، 10 دراہم ہوتے 1 دینار کے اندر، 10 چاندی کے سکے برابر ہے 1 سونے کا سکہ۔ تو مالک بن دینار نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ عزت بھی رکھ لے، یہ ماننے کو بھی تیار نہیں
کوئی ضامن ضمانت دینے کو تیار نہیں، ادھار کرنے کو تیار نہیں، اور یہ جان کا تلف پتہ نہیں مذاق کر رہا ہے، ڈراتا ہے، یا واقعہ اٹھا کے پانی میں ڈال دے گا اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تو نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ عزت بھی رکھ لے، کوئی نظام بنا دے، اس کے دل میں بات ڈال دے۔ ان القلوب بین اصبعی الرحمن یقلب کیف یشاء، انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہے جب چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے۔ اللہ اس کے دل بھی، ان کے دل پھیر دے کہ ان کے اندر بدگمانی آ رہی ہے کہ میں نے شاید انہیں دھوکہ دیا ہے، تو اللہ کی شان چلتی کشتی کے چاروں طرف ایک ایک مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک دینار لے کر آ گئی۔ چلتی کشتی میں کشتی بھی چل رہی ہے اور مچھلیاں بھی ساتھ ساتھ اپنا سر اٹھا کر، تو جس مچھلی کے منہ سے دینار نکالنا تھا وہ دینار نکالا اور ملاح کو دے دیے، یہ لے بھائی تیری مزدوری۔ اس وقت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نام میرا مالک ہے۔ آج سے لوگ تمہیں مالک بن دینار کہیں گے کہ تم دینار والے آدمی ہو، تم دینار والے آدمی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے درمیان سوجھ بوجھ، صلاحیت، طاقت، بے شمار چیزیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ جب چاہتا ہے اپنی اندر کی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے اندر کی صلاحیتوں کو خواہشات پر لگا کر ضائع کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سائل مسافر مدینہ منورہ آ رہے تھے، راستے میں بھوک نے ستایا، انگور کا ایک باغ نظر آیا، وہاں سے انگور توڑے، اپنے کپڑے میں چادر میں بھی رکھے اور چل پڑے۔ اتنی دیر میں مالک آ گیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا انگور ہیں۔ کہا کس سے اجازت سے توڑے؟ کہا نہیں، اجازت تو میں نے نہیں لی، میں مسافر آدمی ہوں۔ تو ان صاحب کی پٹائی بھی کی، انگور بھی واپس لے لیا اور سامان بھی چھین لیا۔ یہ صاحب مدینہ آ گئے تھے، مدینہ کے نواحی علاقوں میں جو باغات تھے اس کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اللہ کے نبی، میں آپ کی زیارت کے لیے مدینہ آ رہا تھا، راستے میں یہ قصہ ہو گیا۔ فرمایا بلاؤ اس مالک کو۔ مالک کو بلایا تو کہا بھئی یہ کیا کہتا ہے؟ کہتے جی صحیح کہتا ہے، میں نے اس کی پٹائی بھی کی ہے اور میں نے اس کا سامان بھی چھین لیا، جو اس نے انگور توڑے تھے وہ بھی چھین لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، پہلی غلطی یہ کہ تم مدنی ہو کر تمہیں تو اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی، تم نے اس کی پٹائی سے مہمان نوازی کر دی۔ تمہیں تو اس کو کھانا پیش کرنا چاہیے تھا، مسافر ہے، سائل ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے سفر کر کے مدینہ آیا ہوں، تمہیں نظر آ رہا ہے، تمہیں معلوم تھا کہ مسافر ہے؟ کہا لگ تو رہا تھا مسافر ہے۔ کہا پھر انگور توڑنے پر، کھانے پر تمہیں اس کی پٹائی کر دی؟ پہلی بات یہ کہ تمہیں مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی، تمہیں مہمان نوازی نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں پٹائی نہیں کرنی چاہیے تھی، پٹائی کر دی تمہیں۔ کوئی کھانے پینے پر پٹائی کرتا ہے؟ انگور میں، باغ میں، خوشوں میں کوئی کمی آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو کہا جی اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ کہا تم اس سے پوچھتے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر انگور توڑ کر کھانا جرم ہے؟ تو کہتے جی میرے نزدیک تو جرم ہے۔ اللہ کے نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، سائل ہے، غریب آدمی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کتنے ایک آدمی نے انگور کھا لیے ہوں گے، اور تو تمہارے پاس تو پورا باغ ہے اور بیلوں میں ڈھیر لگا ہوئے انگوروں کے، تو تم اسے بتاتے کہ تمہیں معلوم ہے یہ قبول کرتا، مجھے معلوم ہے یہ جرم ہے، تو پھر تم اس کو سزا دیتے۔ اس کو تو معلوم نہیں، تو مدینہ کا آدمی نہیں ہے، باہر کا آدمی ہے۔ اور فرمایا پھر چوتھا کام تم نے یہ کیا کہ اس کے کپڑے بھی، سامان بھی چھین لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سامان بھی واپس کرو، پٹائی کے بدلے میں ایک وسخ، ہمارے یہاں جیسے ایک من ہوتا ہے تو ایک وسخ ایک وزن کا نام ہے، اس زمانے میں وسخ، تو فرمایا ایک وسخ کھجوریں اس کو دو جو تم نے اس کی پٹائی کی ہے۔ اختلاف بھی ختم کیا، مسئلے کو بھی حل کیا۔ آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، مال غنیمت کے موقع پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ مال غنیمت کے موقع پر صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو مانے مال غنیمت اکٹھا کیا یہ سب میرا ہے۔ کہا کیوں تمہارا ہے؟ کہا اس لیے کہ آپ ہی نے تو کہا جو اکٹھا کرے اس کا۔ کچھ اور لوگ آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے بھی مال لیجئے، ہمیں دیجئے، اور باقی جو مال غنیمت دوسروں کے پاس وہ بھی ہمیں دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ہم تو قیدی بنانے میں لگے ہوئے تھے، آپ کے کام میں لگے ہوئے تھے، تو ہم قیدی بنا رہے تھے، اگر ہم قیدی نہ بناتے تو ان کی کمر نہ ٹوٹتی، ان کی کمک کو متاثر نہیں کر سکتے تھے، ان کو ہم خوف زدہ نہیں کر سکتے، بھائی ہمارے اتنے لوگ قیدی ہو گئے، تو اس لیے ہم قیدی بنا رہے، اگر قیدی نہ بناتے یہ سب ہم سے لڑ رہے ہوتے تو ان کا پلہ بھاری ہو جاتا۔
تو ہم انہیں قیدی بنا رہے تھے، تو اس لیے اصل کام تو ہمارا ہے، ہمارے عمل سے یہ جہاد میں ہماری فتح ہوئی ہے۔ تیسرے طبقے نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم تو آپ کے قرب و جوار میں تھے، آپ کی حفاظت کر رہے تھے، اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے اور خدا نخواستہ آپ کو کوئی آنچ آ جاتی تو یقیناً اللہ کی مدد ہم سے نکل جاتی۔ تو اس لیے بنیادی مسئلہ تو آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات کی حفاظت کرنا ہے جنگ کے میدان میں، تو ہم اصل کام میں لگے ہوئے تھے، تو مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے۔ تو تین قسم کے صحابہ کی جماعتیں، انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، مسائل سب جگہ ہوا کرتے، تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، تو سارے صحابہ اپنے اپنے دلائل دینے لگے، سارا مال ہمارا اس لیے کہ بھئی ہم جو سامان اکٹھا کیا وہ ہمارا ہو گیا، سارا سامان ہمارا اس لیے کہ ہم قیدی جمع کر رہے تھے، سارا سامان ہمارا اس لیے کہ ہم آپ کے پاس موجود تھے۔ تو قرآن حکیم کی آیت یسألونک عن الانفال، سورہ انفال کی ابتدائی آیتیں نازل ہو گئی کہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، ان کو بتائیے سارے مال غنیمت آپ علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ ایک آیت اتری، سارے صحابہ نے کسی نے چوں نہیں کی، جس کے پاس سامان تھا اور جس کی نظر سامان پر تھی، جس کی کوئی رائے تھی، سب ایک جگہ جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہوا، اور جتنے صحابہ جتنے لوگ تھے جو جس صف میں تھا، ابتدائی صف میں، انتہائی صف میں، لقطے کی جماعت میں، حفاظت کی جماعت میں، حراسہ کی جماعت میں، سب پر آپ علیہ السلام نے برابر تقسیم کر دیا اور سب خوش ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام کو زندگی میں اختلافات کا پیدا کرنا، ہونا، باقی رکھنا، ان کو جنم دینا، ان کو ہوا دینا، ان کو زندہ رکھنا یہ پسند نہیں تھا۔ میں اور آپ بھی اپنی عملی زندگی میں اس بات کی نیت اور قصد کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بھی چھوٹی سی زندگی صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اسباب کے ساتھ، ہاتھ پیر اعضاء جوارح کام کر رہے ہیں، عقل کام کر رہی ہے، زبان کام کر رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت اختلافات کو ختم کرنے کی نیت کریں جب آنکھ کام نہ کر رہی ہو، زبان کام نہ کر رہی ہو، اعضاء جوارح کام نہ کر رہے ہو، عقل کام نہ کر رہی ہو، تو بھئی ابھی ساری چیزیں ہماری آپ کی صحیح کام کر رہی ہیں، فنکشن کر رہی ہیں، اور ہمارے آپ کے کانوں میں بات پڑ گئی کہ اختلافات اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھے۔ اختلافات کو اور دوریوں کو کم اور ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔